لشکر جرار 1000 کی تعداد میں لشکر ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں گے؟ اب عقیدہ دیکھیے صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے چھال سے، کھجور کے تنے سے ایک ایک ٹہنی اٹھاتے ہیں، ایک ایک ٹہنی توڑتے ہیں اور ایک ایک صحابی کو دیتے ہیں، یہ لو یہ تمہاری تلوار ہے، یہ لو یہ تمہاری تلوار ہے، یہ لو یہ تمہاری تلوار ہے، یہ لو یہ تمہاری تلوار ہے۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ نے اس کھجور کی لکڑی کو لے کر کے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو کھجور کی لکڑی ہے، یہ کیا کام کرے گی؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول بھی زبان سے یہ نکل گیا ہے کہ یہ تلوار ہے، تو اب یہ لکڑی کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ان کا ایمان ایسا تھا، بھروسہ ایسا تھا اللہ کے رسول پر۔ آج تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، آج تو ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کی وہی مردہ کہنے لگے، اللہ کے رسول کو بھی علم غیب نہیں ہے، اس جملے سے پکارنے لگے۔ حضرات محترم، وہ ہیں جن کا رسول مردہ ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اور ہمارا نبی صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کی دلیل ہم کہیں اور سے نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کے اور 9واں پارہ 19واں صفحہ آخری لائن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے محبوب، میں اس قوم پر تب تک عذاب نہیں لاؤں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ دلیل ہے۔ آج دلیلوں کا دور چل رہا ہے کہ نہیں؟ عید میلاد النبی آئی، فوراً دلیل بن جاتی ہے سنیوں سے، اور سنی بھی ہمارا ایسا ہے کہ دلیل دینے بیٹھ جاتا ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے دلیل دینے کی بھائی؟ ڈاکٹر پرچہ لکھ کے دیتا ہے، پوچھتے ہو ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن کائے کا ہے؟ پوچھتے ہو کبھی؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ تم اس لیول تک نہیں پہنچے ہو، تم اس کے علم تک نہیں پہنچے ہو، تو اس کے لکھے ہوئے کاغذ پر تم انگلی نہیں اٹھا سکتے، زبان نہیں چلا سکتے، اور یہاں پر قرآن اور حدیث کے معاملے میں تم جواب دینے بیٹھے ہو۔ تمہارا جواب دینے کا کام نہیں ہے، اگر تم سے کوئی سوال کرے یہ دلیل دو تو یہ کہہ دینا دلیل دینا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ دلیل دینا اس امام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے دلیل دینا، کیونکہ تم اس علم تک پہنچے ہی نہیں ہو۔ آج لوگوں کو، نوجوانوں کے ذہن میں یہی تو ڈالا جا رہا ہے کہ مولاناؤں سے دور رہو، عالموں سے دور رہو، یہ جھگڑا کراتے ہیں، یہ فساد کراتے ہیں، تو بھیا کس کے قریب آئیں؟ کس کے قریب آئیں؟ مولاناؤں سے دور رہے، عالموں سے دور رہے تو کس کے قریب آئیں؟ تو یہ ان سے پوچھو کہ کس کے قریب آئیں، یہ جواب دیں گے مفتی گوگل صاحب کے قریب آئیں، مولانا یوٹیوب صاحب کے قریب آئی، علی جناب واٹس ایپ صاحب کے پاس آئی ہے، یہ یوٹیوب اور گوگل سے دین سکھانے بیٹھے ہیں، یوٹیوب اور گوگل سے تمہیں ترمذی، ابن ماجہ، سیاستہ، داؤد، مشکات، مسلم دکھائیں گے یہ گوگل سے، لیکن یہاں پر الحمدللہ جس مسجد کے امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو یہ امام کوئی گوگل والا مفتی نہیں ہے، بلکہ 8 سال 10 سال دارالعلوم کی سوکھی ہوئی روٹی چبایا ہے، وہاں پر اپنے ہاتھ سے کپڑے دھویا ہے، دال چاول کھایا ہے، تب جا کر کے 10 سال میں اس نے قرآن اور حدیث اور ترمذی اور ابن ماجہ کو سیکھا ہے۔ ان سے قرآن پڑھو، ان سے حدیث پڑھو، یہ کیا حدیث پڑھائیں؟ یاد رکھنا، آج جو ہماری جو ذلت ہو رہی ہے، آج جو ہم پستی میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا کام غیروں کے طریقے پر ہو گیا ہے، آج غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج جب رات ہوتی ہے ہماری ہوٹلیں آباد ہو جاتی ہیں، صبح ہوتی ہے ہوٹلیں آباد ہو جاتی ہیں، شام ہوتی ہے ہوٹلیں آباد ہو جاتی ہیں، کاروبار سے آتے ہو، کھانا کھاتے ہو، سیدھا جا کر کے ہوٹل میں بیٹھتے ہو، کوئی جوا کھیلتا نظر آ رہا،
کوئی سچا کھیلتا نظر آ رہا، کوئی پولیس اور گٹکا مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہوا اور سچا کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے 100 روپے کمایا ہے، اس 100 روپے کی کمائی میں 1 روپے اگر حرام کا آ گیا، وہ تمہارے 100 روپے کو خراب کر دے گا۔ یہ مت سوچو کہ وہ سٹے اور جوا کا پیسہ تم جیت کر کے زندگی گزار لو گے، نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو حضرات محترم، جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر، اے میرے رب تو ہی عزت دینے والا ہے، اے میرے رب تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، رب کی قدرت الگ ہوتی ہے۔ بس 2-3 منٹ اور علامہ عزیزالدین صاحب اجازت ہے؟ بس اس آیت کو جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی تھوڑا سا گہرائی بتا دوں۔ رب کی قدرت الگ ہوتی ہے اور رب کا قانون الگ ہوتا ہے۔ قدرت کس کو کہتے ہیں؟ قدرت اس کو کہتے ہیں کہ میرا رب بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ میرا رب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ میرا رب بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ اور قانون کس کو کہتے ہیں؟ قانون کہتے ہیں کہ آپ اگر بیمار ہو جائیں تو میرے رب کی یہ قدرت ہے کہ آپ کو بغیر دوا کے بھی ٹھیک کر دے گا، لیکن دوا لینا یہ قانون ہے۔ دوا لوگے تو آپ اچھے ہو جاؤ گے، یہ قانون ہے۔ اگر آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ زندہ رہو گے، اور میرے رب کی قدرت وہ ہے کہ بغیر کھانا کھلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ میرے رب کی ذات وہ ہے کہ تم پیاسے رہو گے تب بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن پانی پیو گے تو تم زندہ رہو گے، یہ اس کا قانون ہے۔ تو یقیناً رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزت دینے والی ذات وہی ہے، ذلت دینے والی بھی ذات وہی ہے، لیکن میرے رب نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر ذلت چاہیے تو کہیں نہیں جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کے قدم سے اگر لگ جاؤ گے تو تمہیں عزت مل جائے گی، اور میرے مصطفیٰ کے قدم سے دور ہو جاؤ گے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کے قدم سے جو لگ گیا وہ صدیق بن گیا، فاروق بن گیا، عثمان بن گیا، غنی بن گیا، حیدر کرار بن گیا، سب کچھ بن گیا۔ اور ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ تو ابو الحکم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ انسان جہالت والا انسان نظر آنے لگا، اس کو دنیا ابو جہل کے نام سے پکارنے لگی۔ تو حضرات محترم، اگر عزت چاہیے تو نبی کے وفادار بن جاؤ، اگر ذلت چاہیے تو نبی کے قدموں سے دور ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، میرا رب جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوب کے در کا وفادار بنا دیتا ہے، اور جس کو ذلت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوب کے در سے دور کر دیتا ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے وہ غدار ہو جاتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے بھائیوں، نوجوانوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، میں آپ ہی کے درمیان کا ہوں، آپ کے درمیان مولانا عزیزالدین صاحب ہیں۔ آپ انہیں ہر محاذ پر آگے رکھیے، ہر چیز پر آگے رکھیے، اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں میں ایک اتحاد پیدا کریے کہ کبھی بھی کوئی وقت آئے انشاءاللہ ہم اہل سنت کے نام پر اور نبی کے نام پر ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات محترم، یہ دیکھ لو زمانہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کسی سے نہیں چھپا، لیکن وہاں پر ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اوزار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کر دیا کہ آج بغیر ہتھیار کے مسلمانوں سے دنیا کی بہت بڑی طاقت اسرائیل آج گھبرا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تو یہی ہے کہ ان کے پاس مضبوط ایمان ہے، ان کے پاس رسول اللہ کا دامن ہے۔ حضرات محترم، بس رسول اللہ کا وفادار بن جائیے،
زمانہ تمہاری قدموں میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔